تو وہ اذان ہوتی ہے ٹائم پر تو الحمدللہ پتہ چل جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اذان سن کے جو درود پڑھنے سے پہلے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ اس کے پڑھنے سے پہلے جو ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، تو جو اذان کے فوراً بعد درود سے پہلے یہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس سال اس کو ضرور حج پر لے کر جائے گا۔ یہ ایک نسخہ ہے فری کے اندر بھی جانے کا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات ہے، لے کے جائیں گے، اللہ دل میں ڈالیں گے، حالات ایسے بنائیں گے۔ ہاں تو کچھ باتیں ہیں، دوست اکثر پوچھتے ہیں تو مجھے، تو میں نے آپ سے کہا نا مال سے نہیں ہوگا، اعمال سے ہوگا۔ تو ایک قرض سے نکلنے کا آپ کو بڑا مجرب عمل بتاتا ہوں، قرض سے نکلنے کا۔ ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اچھا یہ درود اتنا آسان ہے کہ اس میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، میں تو آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، اس لیے اس کو آگے پیچھے نہ کریے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں تو موبائل پر اگر کر سکتے ہیں یا یاد ہو جائے، کوئی کر لے پھر بعد میں دوستوں کو بتا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم 100 دفعہ جو پڑھ لے گا۔ اب یہاں پر کیونکہ کبھی کبھار دوست وغیرہ جو ہیں وہ کبھی مارٹگیجز میں پھنس جاتے ہیں، مختلف قرضوں میں پھنس جاتے ہیں، مطلب گھر پہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، قرض میں پھنس جاتا ہے آدمی، اور یہ قرض ایک بڑی بلا ہے، اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ آپ کو سب کو توفیق دے اس سے نکلنے کی۔ تو یہ جو ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھے گا، 4 انعامات ملیں گے۔ پہلا انعام، ساری زندگی کبھی قرض نہیں چڑھے گا، پہاڑ جتنا ہوگا اللہ ادا کر دیں گے، کسی نعمت کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور جنت میں بے حساب جائیں گے، لو سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اور بیماری کے اندر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بڑی سخت بیماریاں آتی ہیں، جو سخت بیماریاں ہیں، کینسر ہو گیا اور لیور کی پرابلم ہوگی، کڈنیز کی پرابلم ہوگی، اس کے لیے بڑا مجرب عمل آپ کو بتاتا ہوں کہ بارش کا پانی لے کر اس پر 70 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، 70 دفعہ آیت الکرسی، 70 دفعہ قل هو اللہ احد، 70 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور 70 دفعہ قل اعوذ برب الناس۔ 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ 70 دفعہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، 70 دفعہ آیت الکرسی، 70 دفعہ سورہ اخلاص، 70 دفعہ سورہ فلق، اور 70 دفعہ سورہ ناس۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ یہ پڑھ کے اس پانی پر پھونک دیں، پھونک کے مریض کو 7 دن تک پلائیں۔ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے کی ہڈیوں کے اندر بھی اگر کوئی بیماری چھپی ہوگی تو اس کو کھینچ کے باہر نکال دوں۔ یہاں تو بارش عام ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو پاکستان میں مشکل ہے، بارش کم ہوتی ہے، یہاں تو عام بارش ہوتی ہے۔ تو یہ ضرور کریں میرے دوست، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ اور دیکھو میرے پیارو، ساری باتیں ایک طرف اور نماز کی باقاعدگی ایک طرف۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنا کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، بدقسمتی سے نہ تو نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی استحقاق ہے، نہ تو نیک لوگوں کی دعائیں اس کو لگ رہی ہیں، نہ اس کی اپنی زندگی کے اندر کوئی برکت ہے، اور ہو نہیں سکتی، کیونکہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، ان حضرات کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، ان حضرات کے تو مذہب میں وہ مسلمان جو نماز نہ پڑھے وہ تو دین سے ہی خارج ہے۔ نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے مسلمان؟ اسلام، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نماز کا اسلام میں وہ درجہ ہے جو جسم میں
سر کا ہے، بازو کٹ جائے یا ٹانگ کٹ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، گردن کٹ جائے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لاش پڑی ہے تو انسان کی لاش لیکن مردہ ہے، اسلام ہے تو صحیح لیکن مردہ ہے۔ اور اللہ رب العزت ساری برکت زندگی سے نکال لیتے ہیں، ساری برکتیں نکال لیتے ہیں، نہ اس کے چہرے کے اوپر صلحاء کا نور ہوتا ہے، نہ اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کے جسم میں کوئی جان ہوتی ہے، نہ اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع ملے گا، نہ اس کو سکون چین اطمینان ملتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند ملتی ہے، سب کچھ چھین لیا جاتا ہے اس سے میرے عزیز دوستو۔ اور نماز اگر شروع کرنی ہے اور نماز میں تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کی دعوت دینا شروع کر دو۔ ہر ایک کو بولو بھائی تو نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، چاہے خود پڑھو نہ پڑھو، دو اس کی دعوت۔ تو اللہ کیا ہوگا کہ جیسے غبارے میں پھونک مارو نا، بھرتے غبارہ ایک دم پورا غبارہ بن جائے گا، آپ یہ پھونک مارتے ایک دن خود کھڑے ہو جائیں گے نماز کے لیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو میں نے اپنایا تھا جب بدقسمتی سے زندگی میں یہ عمل نہیں تھا، پھر اس کو